تو ایک تقسیم ہوئی ہے کربلا کے بعد کہ وہ حسین کو اپنا سمجھتے ہیں اور ہمارے کھاتے میں یزید ڈال دیا ہے. تو ایک تو ہم پھسا سا موقف رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم یزیدی ہوں. تو بھائی ہم یزیدی نہیں ہیں, ہم حسینی ہیں. ان کا قبضہ غلط ہے. انہوں نے جو قبضہ کیا ہے امام حسین کے نام پر نا, یہ قبضہ غلط ہے. ایک استعارہ ہے حسین اور ایک استعارہ ہے یزید. ایک حق کا استعارہ ہے اور ایک باطل کا استعارہ ہے. اگر ہمیں یزید سے محبت ہوتی تو ہم اپنے بچوں کا نام یزید رکھ دینا, ہم نے تو حسین رکھا ہے. یہ تقسیم پھر کس نے کی ہے کہ پٹواری نے ان کو حسین دے دیا اور پٹواری نے ہمیں لکھ دیا کہ یزید کے والے ہیں. نہیں بھائی. اور پھر 10 محرم کو وہ اپنے آپ کو پیٹ سے بہت ہیں, تم سمجھے یہ کوئی ان کے رشتہ دار ہیں اور ہم کوئی پرائے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ تمام حسینی ہو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہمارے پاس, کسی اور کے پاس نہیں. میں فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے روکا ہوا ہے. لیکن ہم تدریس تو کرتے ہیں اس کی کہ ہم سنی کیوں ہیں اور شیعہ کیوں نہیں ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. میرے نزدیک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوا. جب وہ زندہ تھے تو وہ بہتر آدمی تھے سب سے. تحت عدیم السماء, میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. علی وجہ الارض تحت عدیم السماء. جب تک امام جناب حسین سیدنا حسین زندہ تھے تو ان سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا. اور امور مملکت کے اندر اسی کا حق تھا. ہم ان کو حق سمجھتے ہیں, افضل سمجھتے ہیں, ٹھیک سمجھتے ہیں. اس وقت یہ ماحول نہیں تھا جو آج ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان ہے. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہیں, اور جناب علی کی بیٹی, وہ علی کی بیٹی کہہ رہا ہوں, علی کی بیٹی وہ جناب عمر کے بیوی ہے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اتنا اختلاف تھا؟ میں مانتا ہوں جنگ جمل اور صفین کا واقعات ہوئے, لیکن وہ غرفہمی کی بنیاد پر ہوئے. کوئی آدمی ان کو بنیاد بنا کر کوئی الگ سا موقف نہیں اختیار کر سکتا. کربلا کا واقعہ تو بہت مشہور واقعہ ہے, اور اس کے بعد امت تقسیم ہو گئی, جڑی نہیں ہے. پھر اہل سنت الگ ہیں, اہل تشیع الگ ہیں. اور یہ اہل تشیع کا معاملہ بھی ہم سے سپاہی صاحبہ کے ساتھیوں نے لے لیا ہے, چھین لیا ہے ہم سے. اب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سپاہی صاحبہ میں شامل ہو گیا ہے. صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی ہمارے ہیں, سعد و سعید بھی ہمارے ہیں, طلحہ و زبیر بھی ہمارے ہیں, ابن عوف بھی ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں, عثمان بھی ہمارے ہیں, عمر بھی ہمارے ہیں, اور ابو بکر بھی ہمارے ہیں. آپ میں سے ہر ایک آدمی اس موقف کا ملکیت رکھتا ہے, اور یہ ہم کسی غیر کے حوالے, اونچی آواز میں, غیر کے حوالے. اب کل 10 محرم ہے اور آج 9 ہے, تو ہم جلوس نہیں نکالتے. تو وہ جلوس نکالتے ہیں, لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں, اور جلوس نکال کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حسینی اور باقی قوم حسینی نہیں. جو آدمی بھی حق کے راستے پہ چلے گا وہ حسینی ہے, اور جو بھی باطل کے راستے پہ جائے گا وہ حسینی نہیں. کون ہے جو تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کر جناب حسین کی فضیلت کو کم کر سکتا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے انکشاف کرتا ہوں کہ 2 لوگوں کی قبریں موجود نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور وہاں زیارت کر کے آتے ہیں, یہ فرضی قبریں ہیں. یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے, 9 گزی بابا اور 10 گزی بابا, اور 9 گز کا کوئی بابا ہوتا ہے؟
بھئی آپ نے سنا کوئی 9 گز کا بابا ہوتا؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ تمام 9 گزیوں کو اکھاڑو تو اندر سے کوئی بابا نہیں نکلے گا. یہ مفروضے ہیں. خواب میں دیکھا کہ جناب حسین کی یہ قبر ہے اور جناب علی کی یہ قبر ہے. خواب میں دیکھا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی معلوم نہیں اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر معلوم نہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تحکیم کا فتنہ بہت طاقت میں تھا. تو صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جیسے ہی ہم اس کو دفن کریں گے، ان کو جگہ معلوم ہوگی، تو پھر بہت زیادہ لوگ آ کر ان کی قبر کی کشائی کر کے ان کی توہین کریں گے. تو 4 صحابہ تھے، جنازہ سب نے پڑھا، لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد انہوں نے قبر کسی کو نہیں بتائی. 5-6 جگہ پر قبر کھودی اور ایک نامعلوم جگہ پر ان کو دفن کر دیا اور مٹی برابر کر دی، کوہان نہیں بنایا. وہ 4 لوگوں کو پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ نہیں تھا. 4 میں ایک فوت ہوا، 3 لوگوں کو پتہ چلا، پتہ باقی رہا. پھر ایک اور فوت ہوا، 2، پھر ایک فوت ہوا، ایک آدمی رہ گیا. وہ فوت ہوا اور وہ تمام کے تمام لوگ راز لے کر چلے گئے، سینے میں بتایا کسی کو نہیں. اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نہیں معلوم. آپ دیکھتے ہیں نا ان کے زائرین جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی قبر پختہ بنی ہوئی. یہ وہ ہے کہ لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے. تو خواب کی کیا اصلیت ہے؟ آپ علماء سے پوچھیں. خواب میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ پر میرے 10,000 روپے ہیں تو آپ 10,000 روپے مجھے دیں گے؟ خواب ہے. خواب کی یہ پوزیشن. اور جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اس وقت تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ جو لوگ لڑتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور وہ عام طور پر ایسے فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، بلکہ جب وہ گرے ہیں گھوڑے سے تو اتنی تیر مارے گئے ان کو کہ ان میں سکت نہیں تھی. اب وہ گر گئے تو قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گرے. نماز کی تکمیل کی انہوں نے. ظالموں نے آگے بڑھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا. ہمارے لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں ہوتا، موضوع پر بات ہی نہیں کرتے. یہ موضوع ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے. نہیں بھائی، جناب حسین ہمارے ہیں. اور اس کا جو سر تھا اس کو ڈنڈے پہ رکھ کر پورے بازار میں گھمایا گیا. خوف کا عالم تھا جبر کا. آپ کو نہ معلوم، یہ کرونا کے زمانے میں ایک خوف کی کیفیت آئی تھی اور بازار میں اعلان کرایا گیا کہ لوگوں، اگر کوئی یزید کی بیعت کی مخالفت کرے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا جو نواسے رسول کا ہوا. ہم نے نبی کے نواسے کو نہیں معاف کیا تو آپ کون ہوتے ہو؟ کیا خوف ہوگا، خوف کی عالم کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. سر ڈنڈے پہ چڑھا کر پورے بازار میں گھمایا گیا اور یہ سر چلتے چلتے تحفے کے اندر یزید کو پیش کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یزید نے ایسا کہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، تاکہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، انعام مل جائے. اور جب اس کے پاس ایک چھوٹی چھڑی تھی وہ جناب حسین کے منہ پر اور ان کے ہونٹوں پہ رکھی تو وہاں بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا تھا. اس نے کہا یزید اپنی چھڑی کو پیچھے کیجئے، میں نے نبی علیہ السلام کو ان ہونٹوں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. یا حسرتاً علی العباد، یا حسرتاً علی العباد. کوئی آدمی مجمع میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھے کہ وہ جو دڑ تھا بدن اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، تو یہ طالب علم جواب دے رہا کہ شاہی فرمان آ گیا اور اس کے دڑ کو، ان کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے باندھا گیا اور گھوڑوں کو جنگل کی طرف چھوڑ دیا گیا اور کہا لوگوں کوئی بھی آدمی گھوڑے کو روکے نہیں. شاہی فرمان ہے، کوئی بھی آدمی گھوڑے کو روکے نہیں، کوئی بھی آدمی لاش کو کھولے نہیں، سزا ملے گی، اس کو چھوڑ دو یہ جائے. خیر ایسا تو پھر نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے
بہت دور جا کر ان کو قبر مہیا کی، لیکن جنازہ تو نہیں ہوا، اور نشان کو مٹایا کہ اگر نشان کو نہ مٹاتے تو سرکاری پیادے آ کر پھر ان کی توہین کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آ کر کندھے پر چڑھ جایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے سوار کو نہیں روکا، نماز کو روکا ہے، سبحان اللہ، کبھی نہیں ڈانٹا۔ اور جب راستے پہ چلتے تھے تو یہ شبیہ تھے نبی علیہ السلام کے، وہاں مشہور تھا ابن رسول اللہ کے نام سے، مرحباً یا ابن رسول اللہ، مرحباً یا ابن، کسی نے پوتا نہیں بتایا، رسول اللہ کا بیٹا آ گیا، اور استقبال ہوتا تھا اس نام سے۔ حسن بھی شبیہ تھے، حسین بھی شبیہ تھے، ایک کے بارے میں آئے کہ یہ اعلیٰ اسفل، اعلیٰ کے شبیہ تھے، دوسرے اسفل کے شبیہ تھے، راستے میں چلتے تھے یوں لگتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا طرز آ گیا۔ سبحان اللہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نوجوانوں کے سردار جن کی قربانی آج میرے لیے فخر ہے، وہ کون؟ وہ جناب فاطمہ الزہرا کا بیٹا، جناب علی المرتضیٰ کا بیٹا، حیدر کرار کا بیٹا۔ لوگ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں جناب حسین کا یزید کے ساتھ؟ یزید یزید ہے، حسین حسین ہے، حسین سمیہ کا بیٹا ہے، اور حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، یزید سمیہ کا بیٹا ہے، اور حسین جناب علی کا بیٹا ہے، اور یزید جناب امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ ایک کا نانا دادا ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کا نانا کون ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، واحسن منك لم ترقت عینی واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دی روز در بستان سرا ہم توتیانی خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالی ہوئی سر توق میں کہتی تھی اپنی ذوق میں کشف الدجى بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہنے گل کی بو کرتی تھی چرتا چاروں سو، حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ان کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ کیا تقابل ہے، کیا مقابلہ ہے؟ جہاں وحی آئی ہے وہاں سے وحی پھیلی ہے، نور آیا ہے تو نور پھیلا ہے، خیر آیا ہے تو خیر پھیلا ہے، اخلاق کی اعلیٰ مثالیں آئی ہیں، وہ اعلیٰ مثال پھیل رہی ہے۔ جناب حسین کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی نہ تھا، اور یزید سے تو کروڑوں درجے بہتر تھا۔ کوفے والوں آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے حسین کی قدر نہیں کی۔ آج اعلان کرتا ہوں حسین کے مارنے والے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، حسین کو ہمارا ڈالا جائے۔ ہم ظالم کے وارث نہیں ہیں، ہم مظلوم کے وارث ہیں، ہم اسلامی نظام کے مقابلہ کرنے والوں کے وارث نہیں کہلائیں گے، ہم اسلامی نظام کے لیے شہادت دینے والوں کا وارث کہلائیں گے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ حسینی تھا، یہ قافلہ حسینی ہے، یہ قافلہ حسینی رہے گا، آگے بڑھے گا یہ حسینی قافلہ، اور پاکستان کے اس ماحول میں کسی کا باپ بھی اس قافلے کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے آپ جناب عمر فاروق کی شہادت بتاؤ، جناب حسین کی شہادت بتاؤ۔ میں نیا سوال ڈال رہا ہوں، مجھ میں سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب حسین نے کیوں شہادت کا راستہ اختیار کیا؟ سبحان اللہ۔ آج کر کے ماحول کے اندر سمجھوتا کیوں نہیں کیا، کمپرومائز کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے ہاں بھی جبر ہے، اسلام کو روکا جا رہا ہے، طاقت کے ذریعے روکا جا رہا ہے، لوگ نہیں بولتے، ڈرتے ہیں، وہاں زیادہ ڈر ہوگا۔ کیوں جناب حسین یہاں تک آئے کہ شہید ہوئے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے
وہ حکومت کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے. خدا کی قسم غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہوئے، خدا کی قسم غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ ذاتی وجاہت کے لیے لڑ رہے تھے اور شہید ہو گئے، قسم اٹھاؤ خدا کی قسم غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. یہ میرے نبی کے نواسے پہ الزام ہے. مذاق نہیں کرو، مت کرو مذاق. جس اسلام کے لیے تم ناشتہ نہیں چھوڑ سکتے، جس اسلام کے لیے تم دوپہر کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، جس اسلام کے لیے تم مغرب کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، جس اسلام کے لیے تم تعلقات نہیں چھوڑ سکتے، جس اسلام کے لیے تم طاغوت کی جولی میں بیٹھتے ہو، جس اسلام کے لیے تم چھوڑ کر اس کو تم اپنے تعلقات پہ قربان کر دیتے ہو. آج مجھے پاکستان کے ماحول میں جناب حسین نے ہی بتا دیا، فلسفہ بتا دیا. کیا بتا دیا؟ نبی اعلیٰ ہے، نبی کا نواسہ اعلیٰ ہے، علی بھی اعلیٰ ہے، علی کا بیٹا بھی اعلیٰ ہے، فاطمہ بھی اعلیٰ ہے، فاطمہ کا لخت جگر بھی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے. کتنی بار کہا جائے پھر بھی کم ہے. جناب حسین اعلیٰ تھے، جناب حسین اعلیٰ ہے، جناب حسین اعلیٰ رہیں گے، جناب حسین افضل تھے، جناب حسین افضل ہیں، جناب حسین افضل رہیں گے، جناب حسین برتر تھے، جناب حسین برتر ہیں، جناب حسین برتر رہیں گے، جناب حسین نرالا تھے، جناب حسین نرالا ہیں، جناب حسین نرالا رہیں گے. لیکن حسین نے بتا دیا میری فضیلت اپنی جگہ، یہ دیکھو میری قربانی جہاں لگ رہی ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی اس کا بھی خیال کرو. اور لیکن کہ مسلمانوں، حسین کا پیغام ہے میں اعلیٰ ہوں، اپنی نسب میں اعلیٰ ہوں، حسب میں اعلیٰ ہوں، فضیلت میں اعلیٰ ہوں، کمال میں اعلیٰ ہوں، اخلاق میں اعلیٰ ہوں، کردار میں اعلیٰ ہوں، سلسلہ میں. لیکن یاد رکھو میں جتنا بھی اعلیٰ ہوں، میں نے اسلامی نظام کے لیے قربانی دی، اسلامی نظام مجھ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. بالکل ایسا ہے. اگر کوئی حسینی بنتا ہے تو اس کو اسلامی نظام کا مجاہد بننا پڑے گا. اسلامی نظام کا مجاہد نہ بنے اور وہ اپنے قبیلے اور برادری کو تعلقات کی بنیاد پر ووٹ دے اور پھر وہ کہے میں حسین ہوں. قدم تم حسینی نہیں ہو. حسین نے غلط جگہ ووٹ نہیں دیا، وہ سخت بیعت کرتے تھے. ان سے کہا گیا، کیا نہ کہا گیا ہوگا، نعرہ تکبیر. ان سے کہا گیا، کیا نہ کہا گیا ہوگا. یزید نے کون سی آفر نہ کی ہوگی کہ رسول اللہ کے نواسے ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تمام مخالفت ختم ہو جائے گی. ان کے سامنے دو راستے تھے، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیائی مفادات کو اٹھائیں، اور یا یزید کی بیعت سے انکار کر کے پھانسی کے پھندے کو چومیں. میرے حسین نے پھانسی کے پھندے کو چومائے، مفادات حاصل نہیں کیے. اب مجھے بتایا جائے کہ یہاں 10 محرم کا حسینی کون ہے، 9 محرم کا حسینی کون ہے، اور یہ حسینی یہ کہاں ہوتا ہے پورا سال، 12 مہینے کدھر ہوتا ہے. کوئی نہ سمجھو تو آؤ مجھ سے سمجھ لو. آج کا حسینی مشن اٹھایا ہوا ہے علماء دیوبند نے، اور علماء دیوبند کی ترجمانی کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام. اگر کوئی آج حسینی بن رہا تو اس کو جمعیت کا جھنڈا اٹھانا ہوگا، اٹھانا ہوگا. اگر آج کے جھنڈے کو وہ اٹھاتے ہوئے آج کے یزید سے دبتا ہے، دبکتا ہے اور دبتا نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا، یہ کل کے یزید کا کیا مقابلہ کرے گا. کل کے یزید کا مقابلہ کیا میرے حسین نے، آج کے یزید کا مقابلہ کرے گا دیوبند کا بیٹا، حسین کا نواسہ، حسین کی روحانی اولاد. انشاءاللہ ہم کل کے یزید کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور آج کی یزید کی بھی بغاوت کر دیں انشاءاللہ. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے
محرم کو منانا آسان نہیں ہے، محرم کو منانا آسان نہیں۔ میں کوئی ایسا مقرر نہیں ہوں کہ درمیان میں کوئی بولو تو میں ناراض ہو جاؤں گا، نہیں، اٹھو بولو کون سی بات غلط ہے۔ مجھے جناب حسین کا مشن بتا دیا جائے، مجھے جناب حسین کے حالات بتا دیے جائے، واقعات بتا دی جائے، میں مائل ہوتا ہوں، میں قائل ہوتا ہوں، میری اصلاح کی جائے۔ اور میں تو ایک اور بات بھی کرتا ہوں، وہ آپ سے ڈرتے ڈرتے کرتا ہوں، یہاں آج کے سیاسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آج کا جو سیاسی ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، خدا کی قسم یزید کے مقابلے میں یزید ان سے بہت بہتر تھا۔ کہہ رہا ہوں، کیا کہہ دیا؟ آج جس سیاسی کے ہاتھ پر آپ بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہو، پاکستان کی عوام، اس سے تو یزید کروڑوں درجے بہتر تھا، لاکھوں درجہ۔ اگر وہ لاکھوں درجہ بہتر یزید ایک مومن نظریاتی کے لیے قابل بیعت نہیں، تو آج کے یزید کی بھی بغاوت کریں گے، بیعت نہیں کریں گے۔ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن یہ جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں، وہ ہمارے ایجنڈے کو اپنے ایجنڈے کی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ایجنڈے کو اپنے ایجنڈے کی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہمارے نصب العین کو اپنے نصب العین کی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہمارے قائد کو اپنے قائد کی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہماری پارٹی کو اپنی پارٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ جو اسلامی نظام کی دعوے دار پارٹی ہوگی وہ میری پارٹی ہے، جو قائد ہوگا وہ قائد ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں میں ان سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ میں حسینی ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ ظالم کے ہاتھ پر کل کا حسین اگر وہ بیعت نہیں کرتا تو آج کا حسین ہاتھ بلند کر کے بولے ہم بھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں انشاءاللہ۔ یہ فلسفہ حسینی ہے۔ 9 محرم کو اس طرح منایا جائے، 10 محرم کو اس طرح منایا جائے۔ الاسلام اسن و سلطان و حارسن، اسلام ایک عمارت ہے اور سلطان اس عمارت کا چوکیدار ہے، خلیفہ سلطان، دونوں ضروری ہیں۔ ان مولوی سے کہہ دو جو کہہ دو میں سیاسی نہیں ہوں، وہ اپنے مقتدی بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے پہلے صف میں کھڑے ہوئے لوگ اس جملے کو پسند کر دیں، میں سیاسی نہیں ہوں تاکہ میرے مقتدی بڑھ جائے۔ ہمارے مولوی صاحب بہت اچھا آدمی ہے، سیاست نہیں کرتا، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو سیاست کرتا نہیں، مانتا نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ آدھے دین کا مقلد ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آدھے دین کو اٹھانے والوں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کر پورا دین اٹھاؤ، آپ سے آدھا دین رہ گیا ہے۔ آدھے دین کو اٹھانے والوں کہیں سیکولر تو نہیں بن گئے، روشن خیال تو نہیں بن گئے، کہیں اپ ڈیٹ تو نہیں ہوئے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر آپ کی فکر تبدیل تو نہیں ہوئی۔ وہ اسلام کا جامع اور مکمل نظام حیات آپ نے کیوں چھوڑا جس کے لیے جناب حسین نے سر کٹایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کر سکتے؟ کیا حسین اتنا غیر اہم تھا کہ اس کا سر کٹ گیا اور ہمیں وہ راستے نہیں معلوم، یہ پتہ بھی نہیں کہ حسین نے سر کیوں کٹایا؟ میرا فاروق بھی اگر شہید ہوتا ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت دیتا ہے، میرا عثمان بھی اگر شہید ہوتا ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوتا ہے، میرا سید الشہداء حمزہ کا سر بھی الگ ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو
وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ میرا حسین اگر وہ اپنے دھڑ کو الگ کر کے، سر کو الگ کر کے تاریخ کو رقم کرتا ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے کرتا ہے۔ آج بھی جو اسلام کی سربلندی کے لیے اس راستے پہ جائے گا حسینی ہے، جو اس راستے پہ نہیں جائے گا وہ حسینی نہیں۔ مجھے غلط سبق نہیں پڑھاؤ، ہم نے ٹھیک سبق پڑھا ہوا ہے۔ ہاؤلاء آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا ضریر المجامع، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، انہوں نے جھکنا نہیں سیکھا، ہم نے بھی جھکنا نہیں سیکھا۔ اور دیوبند کا بیٹا تو اپنے استاد سے پڑھتا ہے نا تو صرف پڑھائی نہیں کرتا، جذبہ بھی خریدتا ہے۔ یہ باقی اساتذہ بھی ہے۔ جب دیوبند بن رہا تھا اس وقت تو بہت بڑے بڑے مدارس موجود تھے، علی گڑھ بھی تھا اور اس وقت وہ بھی تھا، نضوہ بھی تھا اور بڑے بڑے مدارس تھے، لیکن دیوبند کا استاد جب پڑھاتا تھا تو صرف لفظ کا ترجمہ نہیں پڑھاتا تھا، جذبے کو منتقل کر رہا تھا۔ آج شیخ الہند نہیں ہے لیکن اس کی روحانی اولاد موجود ہے اور وہ شیخ الہند کے مشن کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ تو کلمے کے نام پر بنا ہے، یہاں کہتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرو، پھر تمہارا باپ کا کارڈ استعمال کریں۔ کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دو، ٹچ کیوں دیتے ہو بھائی؟ یہ ٹچ کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ سبزی لاؤ اور تھوڑا سے دھنیا کا ٹچ دے دو، یہ دھنیا تو نہیں ہے، یہ تو اصلی سبزی ہے۔ یہ اسلام کو ٹچ کے لیے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ آج پاکستان کا مسئلہ چوری ہے، آج کا حکمران چور چور چور، کل کا حکمران چور چور چور، آنے والا حکمران چور چور چور۔ اور ہمارے حکمران کا ایک ٹولہ ہوتا ہے، ایک تو ہمارا صدر ہوتا ہے آج کا، کل کا، آنے والے کل کا، ایک ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے آج والا، کل والا، آنے والا وزیر اعظم، ایک ہمارا جج ہوتا ہے چیف جسٹس، آج والا، کل والا، آنے والا، اور ایک ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے آج والا، کل والا، آنے والا۔ یہ چار آدمی ہیں حکمران کہلانے والے، طاقت کا ارتکاز ادھر ہی ہے، انہوں نے قوم کا پیسہ جیب میں ڈالا، چور ہو گئے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت دو مکتب فکر تھے، یہ دیوبندی بریلی حیاتی مماتی، مقلد غیر مقلد، یہ سنی شیعہ نہیں، تعلیمی مکتبہ فکر، ایک کو علی گڑھ کہتے تھے اور ایک کو دیوبند کہتے تھے۔ آج کا مسئلہ اگر چوری کا ہے تو یہ اسلام میں موجود ہے۔ بنی مخزومہ کی فاطمہ نے غلطی سے چوری کی، لوگ آئے جی بڑے معزز ہیں، ہمارے علاقے کے خان ہیں، سردار ہیں، ان کے گھر والے کا ہاتھ کٹے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا ان پہ پردہ ڈالیں، اسلام کو تقویت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو بنی مخزوم کی فاطمہ ہے، میرے لخت جگر فاطمہ بھی اگر چوری کرتی آج اس کا ہاتھ کاٹ کر کے اسلام کو زندہ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ چوری کا تو یہ علاج ہے۔ مجھے پچھلے سال 6 مہینے 3 مہینے روپوش ہونا پڑا اور 3 مہینے میں جیل میں رہا۔ میں نے بات کی کہ فلاں جنرل صاحب چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹو، ٹی وی پر کہا جنرل کا ہاتھ کاٹو، میں ہاتھ کاٹو بھائی، چور ہے نا، کہ ہاتھ کیوں کاٹو؟ میں نے کہا عمران خان کہتا ہے کہ یہ مدینے کی ریاست ہے۔ عمران خان کہتا ہے، اگر عمران سچ کہتا ہے تو مدینے کی ریاست کی سزا تو مجھے معلوم ہے نا۔ عمران سے پوچھو تم سچ کہتے ہو، سزا میں بتاؤ، کہاں سے؟ قرآن سے نکالوں گا۔ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما اے ایمانہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹو، باقی چور ڈر جائیں گے۔ میں طالبان کی موجودہ حکومت میں تو نہیں گیا، پچھلی دفعہ چلا گیا تھا جب ملا عمر صاحب زندہ تھے، تو اعلان کیا کہ آج ایک حد جاری ہوگا، فلاں سٹیڈیم میں جمع ہو جاؤ، فلاں سٹیڈیم میں جمع ہو جاؤ۔ تو ہم بھی گئے جمعے کے بعد، تو اس کے بعد بہت لوگ سٹیڈیم میں جمع ہو، یہاں تو کرکٹ کے لیے جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ جمع تھے۔ سرکاری لوگ آئے، چور کو لائے،
جس قاضی نے فیصلہ کیا تھا وہ آیا اور اس نے تلاوت کے بعد بات کی کہ فلاں دن اس آدمی نے فلاں کے گھر سے چوری کی ہے. پھر ہم نے پکڑا اور اس پر 2 گواہ لائے. گواہوں نے اس کو پہچانا اور چوری کی گواہی دی. تو ہم نے قرآن مجید کی آیت کے تحت اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور جلاد سے کہا کہ ہاتھ کاٹو. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ایک حد کو نافذ ہوتے ہوئے، ان آنکھوں سے، کہ انہوں نے ہاتھ کو یہاں سے کاٹا کلائی سے اور یوں اچھالا ہوا میں. خدا کی قسم ہاتھ اچھالنے میں جو خوف تھا، جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ نسلوں کو بھی بتائیں گے کہ چوری نہیں کرو. کیسے امن آ گیا تھا. آج بھی امن اسلام میں ہے، شریعت محمدیہ میں ہے، قرآن و سنت میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. آج ملک میں چور، سب چور ہیں. ہمارا بیوروکریٹ چور ہے، ہمارا چھوٹا افسر چور ہے، بڑا افسر چور ہے، پٹواری تک سب چور ہیں، وزیر بھی چور ہے. وہ جو کہتا ہے میں بہت فرشتہ ہوں، پتہ چلا وہ بھی فرشتہ نہیں ہے. کون سی طاقت ہے جس کو منع کرے گی کمرے میں تم چوری نہیں کرو؟ وہ تو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھتے ہیں، اس کی عظمت، اس سے ڈریں گے، وہ تو علماء ہوں گے. ناراض نہیں ہونا. بھٹو آیا تو بھٹو نے کہا میں چور کو نہیں چھوڑ دوں. تو بھٹو نے 300 لوگوں کے نام لیے کہ یہ بہت بڑے چور ہیں. جاؤ FBR میں وہ نام پڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے ٹو لگائی کہ اس میں ایک مولوی تو ہوگا. مولوی زمانے کا ہے نا، اس کا دل بھی گوشت کا ہے، اس کو بھی پیسے اچھا لگتے ہیں. قائد اعظم بابا والا فوٹو ڈھونڈ مارا، چھان بین کی، مولوی کا نام نہیں آیا 300 میں. بولو الحمدللہ. یہ سبحان اللہ کا موقع نہیں، یہ الحمدللہ کا موقع ہے. بولو اونچی آواز میں اور اونچا. جس کو مولوی کی پاک ہونے پر خوشی ہے وہ بولے الحمدللہ. ذرا اونچا بولو نا یار. اور پھر مشرف آیا، کسی کہا میں تو بالکل چور کو نہیں چھوڑتا. اس نے فہرست بنائی 8800 کی. لوگوں نے کہا کہ سینکڑوں میں تو مولوی کا نام نہیں تھا، ہزاروں میں مولوی کا نام ہوگا، ہزاروں میں ہوگا. اور جب ٹو لگائی تو نہ سینکڑوں میں نام ملا مولوی کا دیوبند کے بیٹے کا، اور نہ ہزاروں میں ملا الحمدللہ. ذرا اونچا بول لیتے یار، اور اونچا بول لیتے. کیا فرق ہے؟ اور آج کل نیب وہ بیٹری لے کر گھوم رہا ہے، مولوی کی چوری ڈھونڈ. مولوی چوری کرے گا تو ڈھونڈو گے نا، پتر نہیں ڈھونڈ سکتا انشاءاللہ. قوم مایوس نہ ہو. اگر آج کی حکومت پر چوری کا الزام ہے اور کل کی حکومت پر چوری کا الزام ہے تو ساری قیادت چور ہو گئی. نہیں، ہم نے جب وہ قیادت مہیا کی وہ ایماندار قیادت ہے، وہ چور قیادت نہیں. اور آج کا حسین کہہ رہا چوری نہیں کرو، ایمانداری کرو. میں حسین ہوں پتر، تو حسینی نہیں ہے. میں ان کیچڑ میں چلتا ہوں اور یوں اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چلتا ہوں. آئیے، حسین کا کردار تو ہم نے محفوظ رکھا ہے. کیا کہتا ہوں علی گڑھ کی پیدائش کو. یہ ہمارے اب بٹیاں ہوتی ہیں، اینٹیں نکالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نا پہلی اینٹ ٹیڑھی آ گئی، پھر دوسری کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی ٹیڑھی آ گئی، تیسری بھی آ گئی، تو پھر سمجھتے ہیں یار یہ جو قالب ہے یہ غلط ہے، تو اپنا قالب ٹھیک کر دیتے. علی گڑھ کی تو کوئی اینٹ سیدھی نہیں آئی، اپنا قالب ٹھیک کرو نا بھائی. کیا کہتا ہوں ان کو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اور دیوبند کو کیا کہتا ہوں؟ دیوبند کو کہتا ہوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
کیا کہتا ہوں؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا کہتا ہوں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. الحمدللہ امام حسین کے مشن کو اگر آپ سمجھے ہو تو قوم و قبیلوں کو جمع کرو، جمعیت علماء اسلام میں شامل کرو، اپنی فروعی اختلافات ختم کرو اور ایک سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس موجودہ نظام سے ٹکراؤ اور ختم نبوت کے نام پہ جمع ہو جاؤ اور اس کی کھوک سے خلافت کا نظام پیدا کرو. انشاءاللہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. انقلاب آئے گا، بولو انشاءاللہ آئے گا. اور وہ آئے گا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے آئے گا، اس جھنڈے کے نیچے سے آئے گا، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آئے گا. اس کے لیے اگر خون دینا پڑا تو آپ خون دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند. لالا ہاتھ نیچے آیا، ہاتھ بلند کرو، دونوں بلند کرو. اب ہاتھ بھی بلند کرو، کھڑے بھی ہو جاؤ، کھڑے بھی ہو جاؤ. یہ بلندیوں کا فیصلہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ. اور آخر میں آپ کی طرف سے باطل کو میں پیغام دیتا ہوں، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا. نام و نشاں ہمارا پشتوں پہ کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا. وآخر دعوانا الحمدللہ.